جب صلاح الدین والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے دل کو شدید تکلیف پہنچی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زبیدہ خانم سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکیں۔ میرے قریب آؤ یوسف، زبیدہ خانم کی آواز کانپ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اشکبار آنکھوں کے ساتھ جھکا، یہاں تک کہ اس نے ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ زبیدہ خانم نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بیٹے کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے سرفراز کرے کہ تم نے ایک مہجور ماں کی پیاسی آنکھوں کو سیراب کیا۔ زبیدہ خانم کی آواز نکاہت کے سبب اتنی کمزور تھی کہ صلاح الدین کو سننے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ اب میں سکون سے مر سکوں گی، یہ کہتے کہتے زبیدہ خانم پر غشی طاری ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے شام کے بڑے طبیبوں سے مشورہ کیا، مگر سب نے مایوسی کا اظہار کیا۔ انہیں بظاہر کوئی بیماری نہیں، بس کمزوری ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ وہ کچھ ٹھوس اور طاقتور غذا کھا سکتی ہے اور نہ ہضم ہوتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ دودھ اور پانی بھی کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اسی کرب کے عالم میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک اور اذیت ناک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ قاضی ابن ارسطو نابینا ہو چکے تھے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے استاد گرامی کے سامنے اپنے ہمدردانہ جذبات کا اظہار کیا تو قاضی ابن ارسطو کے ہونٹوں پر ایک مرد مومن کی باوقار مسکراہٹ ابھر آئی، جس سے شکایت و غم کے بجائے صبر و اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرے محبوب بیٹے، نور تو بس اس ذات واحد کا ہے جو ابد تک جاری و ساری رہے گا، باقی ہر شے تو ایک نہ ایک دن بے نور ہو ہی جائے گی۔ میں دنیا کا ایک انتہائی خوش نصیب انسان ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی تمہیں مل گئی۔ قاضی ابن ارسطو کی کوئی اولاد نہیں تھی اور کچھ دن پہلے ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنے مدرسے چلے آئے تھے۔ یہاں شاگردوں کی ایک بڑی تعداد اس سے درس لینے آیا کرتی تھی اور اسی مصروفیت کے باعث قاضی ابن ارسطو کو نابینا ہوتے ہوئے بھی اپنی تنہائی اور محرومی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت عاجزانہ لہجے میں اپنے استاد گرامی سے درخواست کی، اگر آپ میرے ہمراہ مصر تشریف لے چلیں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ اس طرح میں آپ کی خدمت بھی کر سکوں گا اور دعاؤں کے حلقہ اثر میں بھی شامل رہوں گا۔ دعاؤں کے لیے قربت کی ضرورت نہیں ہوتی صلاح الدین۔ قاضی ابن ارسطو کے ہونٹوں پر وہی دل آویز تبسم نمایاں تھا۔ میرے نزدیک شام اور مصر میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اس وقت میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر خالق کائنات نے میری دعاؤں میں تاثیر بخشی ہے تو تم کہیں بھی رہو اس سے محروم نہیں رہو گے۔ تمہاری یہ خدمت کیا کم ہے کہ تم اپنے استاد گرامی کو یاد رکھتے ہو۔ بس میری آخری نصیحت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حیثیت کو فراموش نہ کرنا۔ میں تم سے راضی ہوں اور ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ آخر صلاح الدین ایوبی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ قاضی ابن ارسطو کسی طرح بھی مصر جانے کو آمادہ نہیں ہوں گے۔ آخر زبیدہ خانم کی طبیعت بڑی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر کمزوری کے سبب مصر تک طویل سفر اختیار نہیں کر سکتی تھی، اور صلاح الدین کی مجبوری یہ تھی کہ وہ زیادہ دن تک اپنی مملکت سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے والدہ محترمہ سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ انشاءاللہ آپ 2-3 ماہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گی، پھر میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں تو ہر وقت تمہارے پاس ہی رہتی ہوں۔ بیٹے کی بات سن کر زبیدہ خانم رو پڑی۔ تم صرف ماں کے سکون کی خاطر یہاں آئے، اللہ تمہیں بھی بے سکون و نامراد نہیں رکھے گا۔ پھر ماں کی دعاؤں کے سائے میں صلاح الدین ایوبی شام سے رخصت ہو کر دمشق پہنچا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان عادل نے فاتح مصر کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ حاضرین دربار نے اپنی طویل ملازمت کے دوران اپنی آنکھوں سے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے قصر خلافت کے دروازے پر صلاح الدین کو خوش آمدید کہا اور جوش جذبات میں بے اختیار صلاح الدین ایوبی کی کشادہ پیشانی کو بوسہ دیا۔